حضرات، میں مجلس شروع کرنے سے پہلے اس لکھنؤ میں کچھ گزارشیں کرنا چاہوں گا، اور چونکہ کم سے کم شمالی ہند میں ورنہ غیر منقسم بر صغیر میں عزاداری کی تہذیب کا مرکز یہ شہر رہ چکا ہے اور اسی کو رہنا چاہیے ہے، تو میں چونکہ 72 سال کا ہو گیا ہوں، مجھے اس کے علاوہ اور کسی چیز کی فکر نہیں ہے کہ آپ خفا ہوں گے تو جنازے میں مجمع کم ہوگا، 40 میں لوگ کم آئیں گے، تو اتنی تو لوگوں میں دیں کہ ہائے ہائے کر رہا ہوں، اور کہ 95 برس کے ہو گئے، خان عبدالغفار خان بنائے سیدوں کی موت دے، اور آپ کی دعاؤں کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ سن لیجئے، قصیدہ خوانیوں میں مقرر بلائے جانے لگے ہیں، اور وہ بھی عموماً عہدے دیکھ کے یا تعلقات دیکھ کے وہ تقریریں شروع کر دیتے ہیں اور تقریریں شروع کر دیتے ہیں اور تقریریں شروع کر دیتے ہیں۔ مجمع آیا ہے شعراء کے لیے، چنانچہ اب قصیدہ خوانیوں میں 10:30 11 بجے سے پہلے مجمع ہی نہیں پہنچتا، یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ دوسرے، یہ لکھنؤ شہر ہے، ابھی فلائی اوور نہیں بنا ہے، یہ میڈیکل کالج سے آپ تال کٹورے کی طرف ایک ڈھیلا پھینکیے، یا کسی عالم کے سر پر پڑے گا، مولوی کے سر پر، یا کسی شاعر کے سر پر۔ کچھ دن میں لکھنؤ شہر میں سامعین مفقود ہوں گے، سب علماء ہوں گے، سب ذاکرین ہوں گے، جس کو جو سیڑھیاں یاد ہو جائیں گی وہ اتنا بڑا علامہ ہو جائے گا۔ اور شعراء کو تو حوقت البیان ہوتا ہی ہے، ذرا سے ہاں چند الفاظ تبدیل کر لیے۔ میں نے ان بچوں کو ظاہر ہے کہ یہ مرحوم کی، ابھی آپ نے جو شعر میں ان کے بیٹوں کا ذکر کیا، تو خدا کی قسم میرے کئی رشتے ہونے کے علاوہ میں ان کی سگی بھانجی کا شوہر ہوں۔ مجھے آپ سے معلوم ہوا، آپ بنارس میں رہتے ہیں، کہ مولانا تقی صاحب کا کوئی بیٹا بھی ہے، اگر ہے تو مجھ سے ملائیے بھائی۔ ہاں، آپ کو نہیں معلوم، ایک نظم آپ نے کہہ رکھی ہے، اس میں سے آپ الفاظ بدل لیتے ہیں مجمع دیکھ کے۔ تو یہ سلسلے جو ہیں یہ شیعہ کالج کی صدارت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، جو آپ نے قاسم صحیح سے چھینی وہ بیٹھ گئے، اور یہ عالم دین کی۔ اور میں مختلف مجلسوں میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ شہر 4 خاندانوں کا شہر ہے، اور یہ 4 خاندان انشاءاللہ شاد آباد رہیں گے، کہ چاروں ڈیوڑیاں کھلی رہیں گی چہاردہ معصومین کے صدقے میں، اور ہم آپ سب ان خاندانوں کے محتاج رہیں گے۔ ہمارے درمیان معاصر ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی کچھ چشمک ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عداوت ہو جاتی ہو، لیکن یہ کہ یہ کوئی طریقہ ہے کہ 9:30 بجے 40ویں کی مجلس کا اعلان ہے، اور اب جو شعراء کرام نے ریتنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ 11 بجنے میں 5 منٹ پر یہ شخص آپ کے سامنے حاضر ہے۔ رٹا ہوا مسودہ ہو تو آدمی بھول جائے۔ اچھا، یہاں میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں، مجلس سے پہلے یہ P5 ورڈ کے ذریعے ساری دنیا میں سنی اور دیکھی جا رہی، پر یوٹیوب کے اوپر اتنی عمدہ چیز نکل آئی ہے کہ آپ کو چھینکنے کے بعد اخبار میں چھپوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کالی کھانسی ہو گئی ہے تو وہ بھی ساری دنیا کو معلوم ہو جائے۔ بات یہ ہوئی تھی تو میں نے یہی بات مشورہ دیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ میرا بیٹا بھی اور نواسا ہے، اور ان کے جو بڑی صاحبزادی کے بیٹے ہیں، میں نے نواسوں کو یہی مشورہ دیا تھا کہ 2 شاعر رکھے جائیں۔ ہلال صاحب نے سوچا کہ میں پہلے آ جاؤں گا تو مجمع کم ہوگا، تو اپنی طبیعت ٹھیک کر کے یہ اتنی دیر میں آئے کہ آخر میں یہ پڑھیں۔ یہ تبرکات میں ہیں، اس کو یاد رکھیے۔ یہ تجسس اعجازی ایک شخص نہیں ہے، تجسس اعجازی ایک ادارہ ہے جس میں ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، اور مستقبل میں زبان و ادب کی باریکیوں کی نزاکت کا علمی تحفظ بھی ہے۔ اور آپ ایک بات سن لیجیے، ان سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ غریب آدمی ہیں، عموماً مولوی پیسے والوں کی تعریف کرتے ہیں۔ میں ان کی غربت کے باوجود یہ بتا رہا ہوں کہ ان سے زیادہ امیر فی الحال ہندوستان میں اردو ادب میں اور شاعری میں آپ کو جلدی کسی فرقے میں کوئی اور نہیں ملے گا۔
ارے دنیا علی کے مقابلے پر کیا لائے گی؟ علی کے گھر کے شاعر کے مقابلے پر تو کسی کو لا نہیں سکتی۔ تو یہ سب باتیں مجھے آپ سے کہنا پڑی مجبوراً، میں اس کے لیے کوئی معافی نہیں چاہتا۔ پھر تیسری چوتھی چیز میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک چیز شروع ہوئی ہے اور اس میں عموماً یہ ہے کہ وہ ندامت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مجلسوں میں نظامت ہمارے یہاں نہیں ہوتی تھی لکھنؤ میں، اس لیے لکھنؤ میں ختم ہونا چاہیے نظامت۔ زیادہ سے زیادہ آپ نے شاعر کا نام پکار دیا، اگر شاعر تجسس اعجازی صاحب کی طرح یا کاظم جرولی صاحب کی طرح محلے کے لوگ بھی نہیں جانتے کہ شاعر ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر شاعر مشہور ہے کوئی جو دوسروں سے کہلوا کے بہت اچھا ٹیٹوا چلا کے بہترین مصرع کھینچتا ہے، موضوع ناموضوع کی بھی اس کے اندر ریحانیت کلام ہوتی ہے اور عظمت نوحہ ہوتی ہے، اچھے جھٹکے مارتا ہے، پٹے ہلاتا ہے، تو بین الاقوامی شہرت کا مالک ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ سب سلسلے درست کیجئے۔ اب اتنا وقت شاعروں نے ضائع کیا، میں نے آپ کا وقت صحیح صرف کیا ہے۔ مجلسوں میں زیادہ سے زیادہ 3 شاعر پیشانی کے لیے ہونا چاہیے۔ ان شاعروں میں بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ 14 معصومین کے نام پر 14 سے زیادہ شعر نہ پڑھیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ سامعین میں ایک طبقہ ہے جو اردو اسکرپٹ پڑھنا نہیں جانتا ہے، مگر اس کا تکیہ کلام ہے مکرر ارشاد پھر پڑھیے۔ وہ جیسے اس میں یہ بھی ہیں، اس میں یہ بھی ہیں، یعنی جو قصہ یہ ہے کہ اب اتنی اطاعت آپ اپنے ماں باپ کی نہیں کرتے شعر پڑھتے اور جتنی آپ سامع کی کرتے ہیں۔ یعنی یہ بھی میں نے شعراء کرام میں دیکھ رہا ہوں۔ اچھا ہم مولویوں میں کیا خرابی ہے؟ اب مثلا ہم نے سوچا کہ موقع مل گیا ہے اتنے بڑے خاندان کے، اتنے بڑے عالم کے، اتنے بڑے خانوادے کے مجلس پڑھنا ہے تو مسودہ تیار کر رہے ہیں، اس میں مثلا الفاظ ڈھونڈ رہے ہیں، جملے بنا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ یہ میاں مجلس ہوتی ہے اس لیے کہ نام لیا جائے چہاردہ معصومین و شہدائے کربلا کا، اور جس کا 40واں ہے اس سے وابستگی رکھنے والے اپنی وابستگی ثابت کرنے کے لیے نام حسین پر 2 آنسو بہانے کے لیے آ جائیں۔ یہ اس تمہید کے بعد اب میں آپ حضرات سے گزارش کروں، دیکھیں اتنی دیر میں ایک بات اور کہہ دوں، اتنی جہالت ہے آپ میں کہ گھستے ہیں جب تو یہ نہیں دیکھتے کہ کیمرے کے لینس کے سامنے کھوپڑی چلی جا رہی ہے۔ اس میں اب جو لوگ باہر دیکھتے ہوں گے وہ سوچتے ہوں گے کہ یہ لکھنؤ کے کسی گاؤں میں چلا گیا ہے، لکھنؤ کاکوری شفٹ ہو گیا ہے، یا لکھنؤ قطبپور خالصپور چلا گیا ہے۔ بھئی آپ میں اتنا شعور تو ہونا چاہیے کہ آپ جب کیمرے ہیں تو ان کے سامنے سر جھکا کے چلیے چاہیے دیکھ کے بیٹھے فوٹوگرافر، یہ ظاہر ہے کہ یہ فوٹو کھینچیں گے، لیکن یہ اپنا کیمرہ اور اپنے آپ کو دکھانے کے لیے 8 منٹ میں فوٹو کھینچیں گے۔ اگر ان کو مودی کے ساتھ کہیں ہندوستان کے باہر بھیج دیا جائے تو آدھے راستے میں یہ جنازہ ان کا واپس آئے گا۔ آج میں بہت کڑوا ہو گیا ہوں، مجھے احساس ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ یاد کیجئے سرکار اساس العلماء مولانا آیت اللہ سید ابو الحسن صاحب کشمیری کے ولد اکبر، سرکار باقر علوم کے ولد اکبر، سلطان الفقہاء والعلماء جناب سید محمد صاحب قبلہ مجتہد مطلق جامع الشرائط کے وارث و جانشین عالی جناب بحر العلوم حجت الاسلام مولانا سید محمد تقی الرضوی صاحب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت